السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 125ویں آیت تلاوت کراؤں۔ سب سے اہم و بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھے کہ دنیا کی زندگی ہم انسان کے لیے صرف اور صرف ایک امتحانی زندگی ہے، جس کو ہم نہ بھولیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ انسان دنیا میں امتحان کی حیثیت سے آیا، جس کی شروعات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجتے وقت اس طرح حکم دیے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، بس تم یہاں سے اتر جاؤ۔ کون ہے وہ؟ انسان، اور انسان کا جو دشمن ہے شیطان، ان تمام کو حکم دیے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، بس تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت پہنچے گی، جو میری ہدایت کے مطابق پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ دیکھیے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع آدم علیہ السلام، تمام انسان کے ماں باپ، ان کو یہ حکم دیتے ہوئے فرمائے تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت آئے گی۔ پہلی بات ہدایت، یہی بات تمام انبیاء علیہ السلام کو جو کتابیں دیے ہیں ان تمام کتابوں کو اللہ نے ہدایت فرمائے، اور اسی طرح آخری جو کتاب ہے کتاب اللہ قرآن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور کئی ہدایت کے نشانیاں ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل کو فرق کرنے والی کسوٹی ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی ایک امتحانی زندگی دنیا میں شروع ہوئی۔ رہے انسان کا جو دشمن ہے شیطان، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جس کو انسان نے بری طرح بھول گیا۔ وہ اس دشمن کو بھولنے سے ہی تو حضرت آدم علیہ السلام جو عیش و ارمان کے ساتھ جو زندگی تھی جنت کے اندر، جس کے وسوسوں میں آ کر، جس کے بہکا میں آ کر، لالوچی میں اپنے جنت کو کھو گئے، اور وہی شیطان آج انسان کے پیچھے بری طرح پڑا ہوا ہے، جو انسان کا دشمن ہے۔ اس کو بتاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، فاتخذوا عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ لیکن انسان اس دنیاوی زندگی میں پڑھ کر اپنے ساتھ میں رہنے والا دشمن کو بری طرح بھول گیا ہے، اور وہ دشمن شیطان بھی انسان کو اس طرح مبتلا کر دیا ہے کہ اپنی حقیقی رب کریم کے مطابق بھلا دیا، اور اپنی اصلی جو زندگی ہے ابدی زندگی، جس کو دو چیزوں کو بھلا دیا، اپنے رب کریم کو بھلا دیا اور آخرت کو بھلا دیا۔ دنیا کے اندر بری طرح مبتلا رکھ دیا ہے۔ اسی لیے انسان ہمیشہ یاد رکھے یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے، بس مجھے دنیا سے لینا کچھ نہیں ہے، مجھے جو بھی لینا ہے آخرت سے واسطہ ہے۔ اس لیے اللہ فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا لفظ آتا ہے یہاں پر، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نفس نہیں ہے کہ صدیوں سے سالوں سے زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یہاں پر عجیب بات کہی جاتی ہے کہ موت کا لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی نہیں بول سکتے، ہر انسان ضرور کہتا ہے واستوانگا میں ہم ساوالنڈی، حقیقت میں ہم کو موت ہے، ہر انسان بولتا ہے، لیکن تصدیق نہیں کرتا ہے، زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں سورہ قیامہ میں. 75واں سورہ ہے, پہلی رکوع کی آخری آیت ہے. فرماتے ہیں کلا بلغت التراق. جو انسان دنیا میں موت کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں, ایسے شخص جب موت کے کشمکشاں میں آتا ہے, موت کے قریب پہنچتا ہے, ہرگز نہیں, کلا بلغت التراق, ہرگز نہیں, جب جان الخ میں آ کے پہنچتی ہے, وقیل من راق, کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک سے روکنے والا, جانے والی جان کو جھاڑ پھونک سے روکنے والا ہے کوئی. وقیل من راق وظنه انه الفراق, سمجھتا ہے مجھے اب دنیا سے جدا ہونے کا وقت آ گیا. دیکھیے بھائی, کیسی امتحانی زندگی میں رب کریم کہنے کے باوجود, کیسے آزمائش میں رہنے کے باوجود انسان اپنی حقیقی زندگی کو بھول کر, اپنی اصلی کتاب کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑا. جب اس کی جان الخ میں آ جانے کے بعد وقیل من راق, ہے کوئی میری جان کو روکنے والا, جانے والی جان کو روکنے والا ہے کوئی. وظن انہ الفراق, سمجھتا ہے مجھے اب دنیا سے چھوڑ کے چلے جانا ہے. والتفت الساق بالساق, جیسے اس کی جان چلی جاتی ہے کہ لوگ اس کے پنڈلی سے پنڈلی کو لپٹ دیتے. ہم دیکھتے ہیں نا, ہر جگہ جب انسان جب مر جاتا ہے تو سیدھا اسٹرائٹ سلا دیتے ہیں, 2 انگٹھے پیر کے باندھ دیتے ہیں. والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق, وہ اپنے رب کے طرف روانگی ہو گیا ہے. یہ ہے انسان کی زندگی کا حال, تھوڑے دن کا زندگی. اسی کی وجہات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرماتے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اس وقت موت جب قریب آ پہنچتی ہے, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, جب موت اس کے قریب آ پہنچتی ہے, ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, یہ ہے وجات لفظ, ہر جب موت قریب آتی ہے, یہ ہے وہ موت جس سے تو بدکتا تھا, ڈرتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, جب موت آ گئی ہے, چلے گیا, اس کے بعد نیکسٹ سٹیج کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور پھکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, یہ ہے بہت بڑا وعید کا دن, یہ ہے بہت بڑا وعید کا دن. سوچنے کی بات, اصلی دن, جیت اور ہار کا دن وہ دن ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهُ سَائِقٌ بِالشَّهِيدٍ. اس دن ہر نفس, ہر شخص 2 فرشتوں کے ساتھ آئے گا. ایک فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لائے گا, اور ایک فرشتہ اللہ کے دربار میں اس کے مطابق گواہی دے گا. اب اسی کے مطابق جو بات آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, جب موت آنے کے بعد جتنا موت کا آنا برحق ہے, اسی طرح 100% حق بات یہ ہے کہ تمہارے جو عمل ہے قیامت کے دن میں بھرپور سزا و جزا دینے والا, قیامتی کے دن میں اس کا بھرپور بدلہ دینے والا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, قیامت کے دن بھرپور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں. اب آئیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن انسان کا بدلہ وہ کیسے دینے والے, اس کا حال کیا ہے؟ تو جب انسان جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے سے جو حضرت حاضر ہو جائیں گا اللہ کے دربار میں, اس وقت انسان کے جو گلے میں نام اعمال پڑی ہوئی ہے, غیب کی بات, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ الطَّائِرَ فِي عُنُوقِهِ, ہر انسان کے گلے میں ہم نے نام اعمال لٹکا دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ الطَّائِرَ فِي عُنُوقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, اس کتاب کو قیامت کے دن
کھلی کتاب کے حیثیت سے دیکھ لے گا، کھلی کتاب کی حیثیت سے دیکھ لے گا اس دن. لیکن آج یقین نہیں کر رہا ہے، آج نہیں مان رہا ہے کہ تیری زندگی ایک امتحانی زندگی ہے. تیرے رب کریم تیرے قریب ہے، تیرے دائیں اور بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے گلے میں ایک کتاب لٹکائی ہوئی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے تو انسان نظر انداز کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے. لیکن جب حشر کے دن یہ جو کتاب نکال کر جب ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس وقت اس شخص نے پہچان لیتا ہے کہ کھلی کتاب کے حیثیت سے دیکھ لے گا. آؤ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اقرا کتابک، پڑھ تیری کتاب، اقرا کتابک، پڑھ تیری کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود تیرا حساب لے لے. دیکھیے بھائی کتنا ججمنٹ کے ساتھ ہے. آج دنیا کے بھی امتحانات ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ محنت کرنے کے باوجود بھی لکھتا ہے، لیکن مشق کرنے والا اور کوئی انسان رہتا ہے، وہ صحیح مشق بھی کر سکتا نہیں بھی کر سکتا، ججمنٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں ٹوٹل ججمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھ دیا اللہ سبحانہ وتعالی. ایک دم پلین نام اعمال، جس میں کچھ بھی نہیں ہے، پلین صاف نام اعمال. اچھا ایک دم کمپنی سے جو گلاس آتا ہے صاف، ایسے پلین نام اعمال ہمارے گلے میں لٹکا دیے غیب کا. اور اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو فرشتے نے ہم نے تمہارے دائیں اور بائیں رکھ دیا ہے. کیوں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی تم بات کرتے ہو، جو بھی تم کام کرتے ہو، میرا ایک فرشتہ طاق میں لگا ہوا ہے، اس میں لکھ دیتا ہے. امتحانی زندگی کے اندر ہم سمجھتے ہیں آزاد ہے، کوئی نہیں دیکھ رہے، لیکن یہی فرشتے جہاں بھی ہم جدھر بھی رہو، جو کام ہم کرتے ہیں اس میں سے ایک فرشتہ طاق میں لگا ہوا ہے، جو کام ہم کرتے ہیں اس کے اندر لکھتے چلے جا رہا ہے. اور یہی نام اعمال جو حشر کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جا اقرا کتابک، پڑھ تیرے نام اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود تیرا حساب لے لے. ہم جو عمل کرے ہیں وہی عمل اس کے اندر لکھا جائے گا، اور یہ حساب بھی ہمارے ہاتھ کو دیا جائے گا. جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ کو دیا جائے گا. سورہ واقعہ میں ہے، جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس شخص کا حال دیکھیے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو میرے نام اعمال، میں کامیاب ہو گیا ہوں. بچہ بھی دنیا میں جب ایگزام محنت کر کے پڑھتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، ایگزام لکھتا ہے، جب کامیاب ہونے کے بعد امی میں پاس ہو گیا ہوں، ابا میں پاس ہو گیا ہوں، چاچا میں پاس ہو گیا، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے پڑوس میں لوگوں میں بھاگتا ہے، کتنی خوشی کرو. اسی طرح جب حشر کے دن جس کے نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس شخص سے کہے گا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، میرا ایک خیال تھا، میرا یقین تھا میرا ایک دن میرا حساب لینے والا ہے اللہ، اس لیے میں دنیا میں کبھی فراموش نہیں کرا، آخرت کو کبھی نہیں بھولا، اسی لیے میں دنیا میں ہمیشہ رب کریم کا کلام پڑھتے ہوئے زندگی گزارا. جو حکم اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق میں زندگی گزارا، اس لیے آج مجھے میرے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ. اس کا حال کیا ہے؟ عیش و ارمان کے جگہ چلے جائے گا، جو جنت کے اندر. کیسی کامیابی دی، ایسے کامیابی کے لیے ہم ذہن میں رکھتے ہوئے جدھر ہم جاتے ہیں ادھر کا ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزاری اس کے سامنے رکھتے ہیں. اگر اس کے برخلاف تھوڑا سا بھی اگر ہم بھول جائیں گے، آخرت کے نظر کے بجائے دنیا کے طرف ذہن لگا دیں، تو اس کا ایگزامپل دیکھیے. آپ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے جس کی ڈرائیونگ خود آپ کر رہے ہیں، چاہیے کہ آپ کی نظر سامنے ہونا چاہیے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کی نظر پیچھے رکھتے ہوئے تماشا دیکھ رہے اور گاڑی جا رہی، تو حال کیا ہوگا گاڑی کا، کس طرح اس کا حال ہو جائے گا میرے علم میں. اس سے برا حال ہی ہوگا کہ ہم اپنی زندگی آخرت کی طرف جا رہی ہیں. وقت تو گزر رہا ہے تو موت کے قریب ہو رہے ہیں، وقت تو گزر رہا ہے تو موت کے قریب ہو رہی ہے.
دل میں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ کل کے کیا حال ہو رہا ہے ہمارا. لیکن آج ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ادھر کا چھوڑ دیے, دنیا کی طرف توجہ لگا دیے. تو ایسے شخص کے حال, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسی کتاب ہے, مجھے نہ ملا ہوتا, اس کی خبر ہی نہ ہوتی. یا ویلتا, یعنی یہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے, اس کو اطلاع نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. میرا حساب کیا ہے مجھے معلوم ہی نہ ہوتا. میری موت ہی مجھے خاتمہ کرتی تو کتنا اچھا ہوتا. اور ایسے ایسے آرزواں بری طریقے سے آرزواں کریں گا جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا. اسی کی وجاہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کاف 18 سورہ میں کہتے ہیں, جب مجرم دنیا کے اندر جب ان کو سمجھایا جاتا ہے, انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ دیکھو تمہارا اور ہمارا رب کریم اللہ ہے, اسی تو ہم کو دنیا میں امتحان کے لیے دنیا میں بھیجے ہیں, اصلی زندگی آخرت کی ہے, مان لو مان لو. یہ آواز دیتے تھے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام, ایک اللہ کی طرف دعوت دیے, اور سب سے زیادہ بات آخرت کے مطابق بولے اصلی زندگی وہ ہے. اس چیز کو جب مان لو تو لوگ نے جو دنیا کی طرف چپک گئے وہ ماننے سے انکار کر دیے, اور انبیاء علیہ السلام کی آواز کو مذاق میں لے لیے, ہنسی مذاق میں لے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, اللہ فرماتے ہیں جب یہ مجرم وہ اپنے نام اعمال کو دیکھ کر جو حسرت کے ساتھ وہ کہیں گے, اس وقت تم ان کو دیکھتے تو ان کا حال ایسا ہوتا ہے. وَيَقُولُ حَاوْلُ, وہ کہیں گے وَأُوذِيَ الْكِتَابُ مُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُ حَاوْ مُخْرَجُ کِتَابِیَهْ, بولیں گے کیسی کتاب ہے, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, نہ کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی چھوڑی, نہ کہ ایک بڑی سی چیز, مگر جو بھی میں دنیا میں کراؤں یہ کیسا درج کر دیا, کیسی کتاب ہے. اس وقت یہ انسان ایسا پچھتائے گا کہ اپنے نام اعمال کو ہی دیکھ کر پچھتائے گا. یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا, اللہ فرماتے جو بھی تم دنیا میں عمل کرے وہ تیرے سامنے رکھ دیا جائے گا. ولا یظلم ربک احدا, اللہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں. اللہ کی تو یہ پورے بندے اللہ کے سامنے برابر. اللہ ایسے نہیں ہے کہ یہ میرے بندے اچھے ہیں یہ میرے ظالم ہے, ایسا نہیں. پورا ہمارے سامنے بڑا میدان چھوڑ دیا. انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا, میں تم کو دو راستے بتا دیا ہوں میرے پیغمبروں کے ذریعے سے, چاہے تم شکر کرو یا کفر کرو, ہمارے ہاتھ میں رکھ دیے. اب ہم کو آخرت چاہیے تو دنیا میں ایک سائل کی طرح مسافر کی طرح زندگی گزارے, نہیں ہم کو دنیا چاہیں تو آخرت کو بھول جائیں تو کتاب بند کر دیں. آج نتیجہ یہی ہوا ہے کہ پچھلے قومیں جس طرح کتاب اللہ پانے کے باوجود بند کر کے زندگی گزارے ہیں, اسی طرح آج امت محمدیہ اللہ کا کلام بند کر کر زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, ہم بھی ان کو اپنے آپ بھلا دیا ہے, اللہ کو بھول گئے, آخرت کو بھول گئے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, دراصل وہ فاسق ہو گئے. عہد کرنے کے بعد, ذمہ داری لینے کے بعد اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھائے, وہ فاسق ہو گئے. ایسا تم مت ہو جاؤ. امت محمدیہ کو اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیے, تو یہاں پر یہ بات ہو گئی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, آج ہم دنیا میں جو عمل کرتے قیامت کے دن میں ضرور اس کا بھرپور بدلا دوں گا. اس کے بعد وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, اس دن جو دوزخ کے آگ سے بچا جنت حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کی بات ہے, اصلی کامیابی اور صحیح کامیابی آخرت کی کامیابی, دنیا کی نہیں ہے. یہ چھوٹی سی کامیابی ہے. اس کی مثال سمندر کے اندر آپ ایک خطرہ پانی لو اور سارے سمندر کو دیکھو, وہ بھی کمی ہے. ایک خطرہ پانی دنیا کی کامیابی ہے, اور جو سمندر کا پانی ہے آخرت کی کامیابی.
پھر وہ کامیابی چاہیے اور یہ کامیابی. حالانکہ یہ چیز آنے والی بھی نہیں اور انجوائے بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں سے. جو آخرت کی جو چیز ملتی ہے اتنی بڑی عیش و ارمان کی چیز ہے جس کو بندہ دیکھ لے گا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. تمام تعریف اللہ کے لیے. سجدے میں گر کے بولیں گا بھائی, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو ہدایت دیا ہے. اگر وہ اللہ نے ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. ہدایت کا کلام, ہدایت کا کلام دینے سے, ہم ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے سے, جب یہ انسان جب جنت میں چلے گیا اللہ کے دربار, اللہ کے جنت کے اندر, اس بندہ طویل سجدے میں گر کر یہی کہتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لِهَدَانَا اللَّهُ. اگر تو ہدایت ہم کو نہ دیتا تو ہم اس تک نہ آ سکتے تھے. اللہ کہتے ہوئے سجدے میں گرتا. یہ ہے جنت. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جو دوزخ کے آگ سے بچا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلے گیا وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں, ایک دھوکے کا سودا. جس نے دنیا کو بنایا ہے اسی نے کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں بلکہ ایک دھوکے کا سودا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں, ایک دھوکے کا سودا ہے. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کاف کے اندر فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. لوگو یہ مال, یہ اولاد دنیا کی ایک زینت ہے, خالی دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. حقیقت میں باقی رہنے والی چیز صالح اعمال, اچھے اعمال, امید کے اعتبار سے, بدلے کے اعتبار سے نیکیاں تمہارے رب کے پاس ملنے والی ہے. وہ ہے بہترین چیز. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. خیر عمل, ہمیشہ رہنے والی عمل وہ بہتر ہے. اس کی تیاری کے لیے بولے کہ دنیا کچھ نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کچھ نہیں, ایک دھوکے کا سودا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالخصوص ایمان والوں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کہیں ایسا نہ ہونا یہ مال یہ اولاد کے محبت میں پڑھ کر عن ذکر اللہ, میرے یاد سے غافل نہ ہونا. اللہ کے یاد کے معنی اس کے قانون, دنیاوی زندگی اس کے قانون کے مطابق چلے تو اللہ کے یاد میں رہ گئے. اگر اس کو قانون کو چھوڑ کر زندگی گزارے اللہ کو بھول گئے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اب جو کوئی بھی بھول جائیں گا, جو کوئی بھی نظر انداز کریں گا, اس حکم کے بنا پر بھی اللہ کو بھول گیا, مال اور اولاد کے محبت میں گر کر آخرت کو بھول کر زمین کی طرف چپٹ گیا, دراصل وہ خسارے میں پڑ گیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارا وہ خسارے میں پڑ گیا, خسارے میں پڑ گئے. تو اللہ فرماتے ہیں, اس لیے بالخصوص ایمان والوں کو فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, جو بھی میں تم کو دیا ہوں, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت آنے سے پہلے تیاری کرو. جو بھی میں تم کو دیا ہوں موت آنے سے پہلے تیاری کر لو. کیوں؟ اگر نہیں کر لے, ایمان والوں کو بھی بول رہے اللہ تعالیٰ, ایسی امتحانی زندگی کے اندر جو وقت ملا ہے, جو چیز اللہ نعمتیں ہم کو دیے ہیں, جس کو ہم اللہ کے راہ میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے کوشش نہ کرے, فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. کہے گا ایمان والا, اے پروردگار اور تھوڑا سا مہلت مجھے کیوں نہیں دیا. فَيَقُولَ کہتا ہے, فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. تاکہ میں بھی خیر خیرات کر لیتا اور تیرے صالحین بندوں میں ہوتا, اور تھوڑا سے مہلت دے پروردگار بولیں گا. جبکہ اللہ فرماتے ہیں جو بھی میں تم کو دیا ہوں موت آنے سے پہلے تیاری کر. اب رہے موت کی معاملہ جو کل نفس ذائقۃ الموت کہا, وہ موت کا معاملہ تو غیب کا معاملہ ہے. پل کی خبر نہیں کل کا کیا خیال ہے, پل کی خبر نہیں. اب یہاں بولتے ہیں باہر چلے جا کر بھائی جان چلے جائے گی, تو کل کا کیا ہے.
اکثر لوگ بولیں گے پڑھیں گے لو مولوی صاحب, کل دیکھیں گے, پڑھیں گے لو, دیکھیں گے لو, بولتے ارے کل کا خبر نہیں, کل کی خبر نہیں ہے. تو اللہ فرمائے موت آنے سے پہلے تیاری کر لو. یہی بات آل عمران کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اس کا زمین کے اوپر اگر ڈرنا ہے تو ہم ایمان والے صرف اللہ سے ڈرے, دنیا سے نہ ڈرے. اللہ کا ڈر کے معنی اس کے نافرمانی سے بچنے کا نام ہے اللہ کا ڈر. حق کا تو کھاتی, جیسے ڈرنے کا حق ہے, کسی اسی کا کھاتے ہم, اسی کا پیتے ہیں, اس لیے اسی سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تم کو موت نہ آئے لیکن فرما برداری کی حالت میں موت آئے. تم جدھر بھی رہو, جہاں بھی رہو, جس حال میں بھی رہو, اس وقت اللہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ کس حال میں تھا, اس وقت کا حساب سے لیا جائے گا. جس آن ہمارا حال نافرمانی میں ہے, مر گئے, ولا تبطلوا اعمالکم, پورے اعمال ستیہ ناش ہو جائے, کیونکہ ہمارے حالات موت فرما برداری کے حال میں رہنا ہے. اسی لیے جب صحابی کے سامنے جب ذکر آتا ہے تو رویا کرتے تھے, روتے تھے, آنسو بہاتے تھے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ ہم کو دوزخ کے آگ سے بچا دے. ان عذاب کان غراما, کیونکہ وہ عذاب جان کا لاگو ہے. ان سات مستقر و مقاما, اور بہت بڑا برا مقام ہے. اللہ ہم کو اس دوزخ کے آگ سے بچا دے. رب کریم راتوں میں اٹھ کے روتے تھے, اللہ سے گڑ گڑاتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. اتنی جان, اتنی مال, اپنا وقت پورا اللہ کے راہ میں صرف کرنے کے باوجود بھی آپ صحابی کی فکر یہ تھی. پھر سوچئے کیوں, کہ ان کی فکر یہی تھی کہ جان جاتے وقت ہماری حال فرما بردار میں رہتی یا شیطان کے چکر میں آ کر کہیں ہم برے حال میں مبتلا ہوتے. یہ فکر تھی بھائی. لہٰذا بھائیو, میں آپ حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ امتحانی زندگی کے اندر ہم حقیقت میں اگر ہم دوست بنانا ہے تو اللہ کو دوست بنائیں, اللہ ہی کو اپنا دوست بنائیں. ولی اللہ, جب ہم اللہ کو دوست بنائیں تو اللہ بھی وہ ہمارا دوست بن جائیں گا. اللہ ولی الذین آمنوا, صحیح دل سے ہم ایمان لائیں. ایمان کے معنی صرف کلمہ پڑھ لیے انگلی اڑائے نہیں, ایمان کے معنی اپنے آپ کو بدل دینے کے, رجوع ہونے کے, کہ اللہ سے اقرار کر دیے کہ اللہ حقیقت میں تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, بس میری زندگی آج سے تیرے حوالے کر دیتا ہوں. جو بات تو نے کہا اسی بات کے مطابق میری زندگی و بندگی بھرپور کوشش کر دوں گا. بس تو میرا سہارا ہے, تو ہی میرا ملوا ہے, تو ہی میرا مددگار ہے. تیرے سوا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیراؤں گا. بس تو اس معاملے میں مدد کر, کہتے ہوئے سچے دل سے ہم دعا کریں. اور جو بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے, اللہ کی بات جب ہم سنتے ہیں, سمینا و اطعنا, اللہ ہم نے سن لیا, اطاعت قبول کر لیا, بس اس کام کو آگے بڑھے. اس طرح ہم کوشش کریں تو اللہ بھی فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ بھی ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہے. یخرج من الظلمات الی النور, گندگی سے نکال کر نور کے راستے میں لے کے جاتا ہے. دیکھیے بات یہاں پر بجاد ہو جاتی ہے. جو صحیح دل سے, صدقے دل سے اللہ کے در رجوع ہو کر اللہ سے توبہ کر کر ایمان کے دائرے میں آتے ہیں تو اس کا دوست اللہ بن جاتا ہے. سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تعالیٰ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرج من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاء الطاغوت, جو کفر کرتے ہیں سننے کے باوجود بھی اللہ رسول کی تعلیمات کے اوپر آگے بڑھنے سے کسبناتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں, سستی کائلی کرتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو طاغوت کو دوست بناتے ہیں, شیطان کو دوست بناتے ہیں, تو الذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرج من الظلمات یخرج من النور الی الظلمات, ایسے لوگوں کو اللہ نے نور سے نکال دیں گا, نور سے نکال دیں گا. آخرت کے بجائے دنیا ذہن بنا دیں گا, اللہ کے کلام کے بجائے دنیا کے کئی کتابیں کا مطالعہ کر لیں گا, اور اللہ پہ بھروسہ کے بجائے دنیا والوں پہ بھروسہ کر دیں گا. ان کو گندگی کی طرف لے کے, ظلمات کی طرف لے جائے گا. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہی لوگ دوزخی ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں. یہ اللہ کی بات ہے. آپ حضرات کے سامنے میں التجا کرتا ہوں کہ ہم اس امتحانی زندگی کے اندر حقیقت میں ہم اللہ کے بندے ہیں, اس سے ہم اقرار کریں ہیں تو اپنے اقرار کو صحیح معنی میں پورا کریں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, جو ہم اللہ سے عہد کریں اسے پورا کرو. پورے کرنے کے معنی کیا ہے؟ جو بھی بات ہم سنتے ہیں جس کو عملی زندگی میں پریکٹیکلی عمل کریں.
اس دکان کے مہمان، اس دکان ہے جس کے مالک ہوتے ہیں، ان مالک کے ہاتھ میں ایک 50 ورکرز ہوتے ہیں. ان 50 ورکر اپنے ٹائملی آئیں اور کام پرامپٹ کرتے ہیں تو مالک بھی خوش ہوتے ہیں، ان کا معاوضہ بھی ادا کرتے ہیں. اگر اس دکان کے مالک، ان کے ہاتھ کے نیچے رہنے والے جو ورکر ہوتے ہیں وہ بدماشی کرتے ہیں، وقت میں نہیں آتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، کونے میں جا کے سوتے ہیں، سستی کائلی کرتے ہیں، چوری چوری کوئی مال چرا بھی دیتے ہیں، مالک کو پتا چلا، کیا مالک ان سے محبت کرے گا یا ان کو گردن پہ ہاتھ رکھ کے باہر نکالیں گا؟ لازمی ہے ایسے ورکر سے مالک بھی پسند نہیں کرتے. جب تو میرے دکان میں آیا ہے تو وفادار کے ساتھ کام کرنے کے بجائے تو مجھے کو تو غداری کرتا ہے، وقت پہ کام نہیں کر رہا، دیر سے آ رہا، جلدی چلے آ رہا، کونے میں جا کے سو جا رہا اور مال کو چوری کر رہا، تو اس کو فوراً نکال دیتے. اسی طرح اس سرزمین کے اوپر ہم اللہ کے غلام ہیں، اس کے ورکرز ہیں. ہم خیر امت کے معنی اللہ کے ورکرز ہیں. ہم کنتم خیر امت، بولے تم اس سرزمین کے اوپر کتاب رکھنے والوں بہترین امت ہو، یخرجت للناس، لوگوں کے لیے اٹھائے گئے ورکرز ہو، ماسٹرز ہو، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تاکہ لوگوں کو معروف کا حکم دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. آخرت کے مطابق ذہن بدلاؤ، کہو ایک اللہ کی دعوت دو، یہ کام تمہارا ہے. اس پوسٹ دے کر ہم کو اللہ نے اس دنیا کے اندر ہم کو چھوڑے، پھر ایسا پوسٹ ذمہ داران، ہم اللہ کے غلام ہیں اس کام کے لیے، پھر اس ذمہ داری کو ہم کہاں تک پہنچا رہے؟ دل پہ آتا ہے. کس کم سے کم اپنی چمڑی بچانے کے لیے پہلے خود عمل کرنے کے لیے کتاب سے واقف ہونا پہلے ضروری ہے. جب کتاب سے ہم واقف ہو گئے تو عمل کرنے کے لیے آسان ہوتا ہے. اور دنیا میں کئی لوگوں کی کہی بات بھی ہم سنتے بھی ہیں، تو بات کو بآسان کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، کون سچ کہتے ہیں کون غلط کہتے ہیں، بآسان کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں. اور ساتھ ساتھ کم سے کم اپنے گھر والوں کو ججمنٹ کیجیے اپنے، کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود نماز کی پابند کرو. لا نکلم، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم کو کیا رزق دیتے ہیں کیا کھلاتے ہیں میں نہیں پوچھوں گا، بلکہ رزق دینا میرا کام ہے. کام تمہارا یہ ہے کہ ان کو نماز کا حکم دو اور خود بھی تم دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. اللہ کا حکم ہے. اسی حکم کے مطابق میں آپ حضرات سے التجا کرتا ہوں کہ میں اپیل کرتا ہوں کہ ہم دنیا میں ہم تمام بھائی ہیں، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم خود عمل کریں، اللہ کے قانون کے مطابق صحیح زندگی و بندگی اختیار کریں اور اپنے ساتھ کے جتنے بھی بھائی دکھتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں بھائی دکھتے ہیں، ان تمام کو غیر قوم مت کہو. یہ میری اپیل ہے. کسی کو بھی کیوں نہ ہو غیر قوم مت بولو. غیر مسلم ہے، غیر قوم نہیں ہوتے، کیونکہ وہ حضرات آدم کی اولاد ہے، ہمارے بھائی ہے. یہ غیر قوم کا لفظ ہمارے ذہنوں میں اس لیے بٹھا دیا کہ شیطانی لفظ ہے، تاکہ ہماری جو ذمہ داری ہے کنتم خیر امتن کی، اس کو نفی کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے غیر قوم بول دیے. لیکن جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تو کیا بولے؟ یا قومی عبود اللہ، اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، انہی کو ماننے والے میں اور آپ ہیں. لہٰذا ہمارے ذہن میں یہی رکھے، چاہے جٹو والا ہو یا سلیب والا بھی ہو، اپنے قوم کے بھائی ہے، وہ ان سے قریب ہو جائے، برادری کی حیثیت سے قریب ہو جائے اور ان سے کہے قل اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، دیوڑ وکڑے ఆయన ఎవరు అవసరం అక్కర్లేని వాడు. లమ్ యలిద్ వలం యులద్, نہ اسے کوئی اولاد ہے اور وہ نہ کسی کا اولاد ہے، نہ اسے اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں. کم سے کم 4 باتیں اپنے ساتھ کے بھائی، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے اور کوئی مذہب کا بھی ہو، وہ ہمارا بھائی ہے. ذمہ داری حیثیت سے بات پہنچانے کے لیے وہ ہمارا بھائی ہے. اس کو اللہ کی بات اللہ بولتے خل خل خل، کہو کہو کہو. قرآن کے اندر پوری یہی بات ہے. ہم جا کر ان کے پاس جا کے بولنا ہے غلام کی طرح، اللہ کا پیغام ان کو پہنچائیں. اب اس کے بعد سنیں نہ سنیں اپنا کام تو ہے، وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا کام تو یہ ہے اللہ کے احکامات پہنچانا ہے. اس کے بعد سنے تو انہی کی بھلا ہے، نہ سنے ہماری ذمہ داری ختم. اللہ کا جو حکم ہم کو ذمہ دار دیے ہم ادا کر دیے. اسی لیے کل نفس ذائقۃ الموت، اس بات کو نہ بھولے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ آنا ہے، ضرور ہے. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے ہر شخص کو کینسر آنے والا ہے بولا تو دنیا ہنسیں گی،
دنیا ہنسیں گی، یہ کیسی بات ہے؟ ہر شخص کو کیسا آتا ہے کینسر؟ وہ چند لوگوں کو آتا ہے، بیماریاں چند لوگوں کو آتے ہیں، لیکن ہر شخص کو موت کا آنا ضروری۔ پھر یقینی بات 100% اپنے ہاتھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی برادری کے لوگوں خبروں میں اتارتے بھی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تم کو اس مٹھی سے بنایا اور اسی مٹھی کے اندر تم کو لے کے جاتے، ومنہا نخرج تارۃ اخری، اسی مٹھی کے اندر سے تم کو ہم دوبارہ اٹھاتے ہیں۔ کہ کہنے کی بات بھی وہاں پر جا کر پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پھر کیوں بھائی وہاں سے آ کر باہر آنے کے ساتھ ہی اس منظر کو بھول کے زندگیاں گزارتے؟ میں تڑپ کے ساتھ یہی کہتا ہوں کہ زمین کے اوپر خیر امت ہے آج اس وقت، ہم بہت نازک پوزیشن میں، ہم یہ نازکی پوزیشن اس لیے آیا کہ اس کی ذمہ داری صحیح ادا نہیں کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہم صحیح ادا نہیں کرتے ہیں۔ صحیح ادا کریں اپنے گھر کے اندر ہم اور اپنے ساتھ کی برادری میں، اللہ بھی اتنی اچھی پوزیشن میں دیں گا جو صحابی کے ساتھ دیا تھا، جو صحابی کی عزت دیا تھا، صحابی کے ساتھ جو پوزیشن دیا، اس سے اچھا پوزیشن آج ہم کو اللہ ضرور دے گا۔ کب؟ جب اللہ کا کلام ہر شخص ذمہ داری کے ساتھ، میرا رب مجھے کیا حکم دیتا ہے اس نیت سے پڑھے، مجھے کل کی دوزخ کی آگ سے بچے، اس نیت سے قرآن کو پڑھے، تو اللہ بھی ضرور اس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھول دے گا اور اس کے قدم عمل کے لیے آسان کر دے گا۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی کر لے گا، کوئی ایک نماز کے لیے چھٹکارا نہ ہو، کیسے حال میں بھی کیوں نہ ہو، وہ آسان کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گا انہیں، اور کیسے پوزیشن میں بھی کیوں نہ ہو، کم سے کم ایک آدھا گھنٹہ ضرور کلام پڑھیں گا اور اس کے آیتیں یاد کریں گا، اپنے گھر کے لوگوں کو فکر کے ساتھ سمجھاتے رہیں گا، کہتے رہیں گا، اور اپنے باہر بھی جا کر اللہ کی بات پہنچاتے رہیں گا، تو لوگ جو دنیا پر ہوتے ہیں سن کر اس کو پاگل کی طرح دیکھتے رہیں گے۔ یہ تو ضروری ہے جب اللہ کی بات، غیب کی بات، آخرت کی بات، جب غیب کی بات دنیا کے لوگوں کے سامنے جب سنائی جاتی ہے، بہت کم لوگ اس کو تصدیق کریں گے، ایمان لائیں گے، اکثریت کہنے والے کے مطابق پاگل کی طرح دیکھیں گے۔ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا کی طرح وہ ظالم کہتے ہیں تم ایسی شخص کی پیروی کرتے ہو جس پہ جادو کا اثر ہوا۔ اسی طرح جب حقیقت میں یہ کہ اللہ کی بات جب لوگوں کے سامنے سمجھائی جاتی ہے تو وہ لوگ بھی آج ہم کو یہ کہاں کا دیوانہ ہے، آخرت کے مطابق بولتا ہے، دنیا گزرنا مشکل ہے، اس طرح کے خیالات میں آ کر بری طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کے باتوں میں آ کر ہم مایوس نہ ہو جائے، نروس نہ ہو جائے، اپنا جو کام ہے آخرت کی دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے اور جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو ادا کرنے کے لیے بھرپور اس پہ عمل کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ہم تمام اللہ کا کلام آج سے کیوں نہ ہو اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اے اللہ جس مقصد سے تو نے دنیا میں ہم کو بھیجا اور جس مقصد سے تو نے اس کلام کو ہمارے پاس بھیجا، جس کو تیرے بندے نیک بندے صحابی نے اختیار کی ہے، اسی طرح اس تعلیمات کو میرے سینے کے اندر بآسان کے ساتھ اتار دے اور میری زندگی اس کے روشنی میں چلنے کی توفیق دے دے پروردگار، کہتے ہوئے ہم اللہ سے دعائیں گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔